ہیوسٹن کے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہیں اور یہاں پہ ایک بہت مشہور سماجی شخصیت ہیں جن کے پاکستانی کمیونٹی کے لیے جنہوں نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے سیاسی سطح پہ بھی کام کیا ہے اور سماجی سطح پہ بھی کام کیا ہے, جس سے پاکستانی کمیونٹی کو انہوں نے اپنی اخلاص سے, اپنے خلوص کے ساتھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. وہ ایک یہاں پہ اخبار بھی چلاتے ہیں, انگلش کا اخبار ہے جس کا نام ہے از آنیسٹی دی بیسٹ پالیسی. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. آج ہم ان سے اس کے متعلق بات کریں گے کہ اس سارے سفر میں انہوں نے کیا پایا اور ان کے کیا تجربات رہے. امریکہ میں آ کے ہم ان کا تعارف کراتے ہیں. نام ان کا ہے منظور میمن. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. منظور صاحب, آپ کا تعارف تھوڑا سا میں نے کرا دیا ہے. تھینک یو. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنا تعارف خود کیسا ہمارے لسنرز کے لیے بتانا چاہیں گے کہ آپ کا امریکہ کیسے آنا ہو. پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کروں گا کہ میں ایک بڑی سماجی شخصیت نہیں ہوں, میں ایک عام سا آدمی ہوں, عام گھرانے سے تعلق ہے اور جو بھی کوشش کی ہے وہ لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لیے کی گئی ہے. تو یہاں سے کریکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ پوچھیے, بتائیے. آپ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا سفر پاکستان سے یہاں پہ آ کے کیسے شروع کیا. میں شکارپور سندھ میں پیدا ہوا تھا. جی. میرے والد صاحب اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے اور پھر سیکرٹری لیول تک گئے. وہاں پہ بڑے آنیسٹ آفیسر تھے. میں نے میٹرک شکارپور سے پاس کیا اور اسی دوران میں نے سندھ کا پہلا ڈائجسٹ لکھنے اور اس کو ایڈٹ کرنے میں ایک ہم 3 آدمی تھے جو ہم نے نکالا تھا. تو بچپن سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا اور میں نے انجینئرنگ پاس کی مہران یونیورسٹی سے, جو ابھی مہران یونیورسٹی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اس کے بعد میں کراچی شپ یارڈ میں کام کیا. PIA میں نے انجینئر ہو کے کام کیا اور پھر 1980 میں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں مائگریٹ ہو کے آیا اور یہاں پہ میں نے 5 نیوکلیئر پاور پلانٹس پہ کام کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بزنس میں جانا چاہیے. آپ بیسکلی انجینئر ہیں؟ ہاں, میں الیکٹریکل. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انجینئرنگ کو بھی سائڈ میں رکھا اور مگر میں بزنس میں چلا گیا کیونکہ امریکن سوسائٹی جو ہے وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اور اس میں یہاں پہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اسی کا پارٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بزنس میں جاؤں گا تو وہاں پہ زیادہ سکسیزفل ہونے کے چانسز ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اور ہر چیز جو میں نے کی, ڈفرینٹ قسم کے میں نے بزنسز کیے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی. اور اس کے بعد پھر جب میں نے ریئلائز کیا کہ پیسہ بہت کما لیا, کچھ ایسی چیزیں کی جائیں کہ جو لوگوں کے لیے, سماج کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کچھ بہتری کا سبب بنے. تو پھر میں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 10-12 سال پہلے میں نے ڈیووٹ کر دیا ٹورڈس پبلک. تو اس میں نے پہلے تو یہاں کے ہیوسٹن کے جو میئر تھے اس کا ایڈوائزر رہا, اس کے ساتھ میں نے 6-7 کام کیا بغیر کسی $1 میں مجھے سال کی سیلری ملتی تھی, مگر وہاں پہ میں 40 سے 50 گھنٹے جو ہے وہ کام کرتا تھا. تو وہاں سے شروع کیا. پھر میں پاکستان چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بنا. پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن جو ہیوسٹن کی امبریلا آرگنائزیشن ہے, 80,000 پاکستانیوں کی آرگنائزیشن. تو ان کا ایک ڈریم ہوتا تھا کہ ایک پاکستان سینٹر یہاں پہ بنایا جائے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں ہوں, کمیونٹی آئے, ایک دوسرے سے ملے بیٹھے اور اس قسم کی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہو. تو مجھے میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں کسی نمونے سے کچھ ایسا کنٹریبیوشن کروں کہ وہ ایک سینٹر بنے. تو 30 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سچویشن میں ڈالا کہ میں اس زمانے میں ٹرسٹی تھا پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن کا اور میں نے ایگزیکٹوز کے ساتھ مل کے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ ایک پرانی بلڈنگ لے کے اس کو کنورٹ کیا جائے اور پاکستان سینٹر بنایا جائے. اور مزے کی بات ہے کہ جب وہ بنانا شروع کیا کہ کچھ لوگوں نے پیسے جمع کرنے میں تو ہیلپ کی مگر کام کے معاملے میں کسی نے ہیلپ نہیں کی. اور میں الگ سولو آدمی ہو کے 2 سال میں نے لگا کہ وہ سینٹر میں نے بنایا. یہ بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی کی ہیوسٹن میں کتنی کی تعداد ہو سکتی ہے؟ تقریباً 80,000 پلس ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ جو آپ کی PAGH ہے جی پاکستانی ایسوسیشن فار گریٹر ہیوسٹن، اس کا بیسک مینیفیسٹو کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اس سے پاکستانی لوگوں کو امریکہ میں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اصولاً تو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنس جو ہیں وہ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے ہونی چاہیے جی، مگر جنرلی ہوتا نہیں ہے. لوگ آ جاتے ہیں ایسے ایسوسیشنس میں اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ڈائلما ہے ہماری امیگرنٹ جو لوگ ہیں ان میں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سوشل اور ویلفیئر آرگنائزیشنس کو پرسنل گلوریفیکیشن کے لیے زیادہ یوز کی جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جیسے پاکستان ایسوسیشن ہے تو اس کا فنڈامنٹل یہ ہونا چاہیے کہ جو لوکل پاکستانی ہیں ان کو جو پرابلمس ہیں، کسی کو پولیس کا پرابلم ہے، کسی کو فائنینشیل پرابلم ہے، کہ بہت چیزیں ہیں لوگوں میں جو ہم کر سکتے ہیں مگر جنرلی ہوتا نہیں ہے. زیادہ تر یہ فنکشنز ہوتے ہیں، ڈنرز ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانا وانا کھلایا، تقریریں کی، مگر کچھ ٹینجیبل کام نہیں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ آرگنائزیشنز پہ لانگ ٹرم میں ویک ہوتی جاتی ہے. یہ اپنی کس کیپیسٹی میں مین اسٹریم کے اندر اپنا کوئی رول پلے کر سکتی ہیں جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ اس کے پارٹ تھے؟ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب میں میئر کا ایڈوائزر تھا تو اس زمانے میں پاکستان ایسوسیشن کا بڑی اسٹرینتھ تھی. اسٹرینتھ ایسے تھی تو ایک تو ممبرشپ بہت تھی، ایوری بڈی واز پارٹ آف دس. مگر کیا ہوا کہ پولیٹیکل پرابلمس کی وجہ سے وہ اس کو ڈس لائک کرتا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایتھنک سوچ رکھتے ہیں، اور اس ایتھنسٹی کے پرابلمس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ناپسند بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. اور سچ کی راہ پہ جانے کے بجائے یا جو سوشل ویلفیئر کا جو مین کانسیپٹ ہے جس کے لیے آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کے بجائے ہم پرسنل سکسیس میں چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں گے کہ انڈیویجولی ہمارے لوگوں نے بڑی سکسیس کی ہے یہاں پہ، مگر کلیکٹیولی ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کے اوپر ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. آپ کا جو اخبار ہے از آنیسٹی دی بیسٹ پالیسی، اس اخبار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یہاں پہ اور بھی بہت ساری اخباریں ہیں جو کہ کمیونٹی کے لیے ان کے معاملات کے اوپر بات کرتی ہیں، مسائل کے اوپر. اس کی اسپیشل کیوں اور اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے فادر جو تھے وہ کمشنر بھی رہے، سیکرٹری بھی رہے، بڑے آنیسٹ آفیسر تھے. یہاں تک کہ جب انہوں نے ریٹائر کیا تو ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ وہ جا کے کوئی گھر لے کے یا کچھ رہیں. گاڑی کا بھی انہوں نے افورڈ نہیں کی. بڑے آنیسٹ آفیسر تھے. سندھ کے بیوروکریسی میں کرم اللہ میمن کا نام اگر کسی سے آپ پوچھیں گے پرانے لوگوں سے تو آپ کہیں گے کہ ہاں وہ قسم اٹھائیں گے کہ اس آدمی نے کبھی 1 روپیہ رشوت نہیں لی. تو میں چاہتا تھا کہ میرے والد صاحب کے جو ایکسپیرینس تھے آنیسٹی کی وجہ سے انہوں نے کیسے سفر کیا. ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو ڈپٹی کمشنر کہیں لگایا گیا تو وہ وہاں کے لوکل پالیٹیشینس ان کی ٹرانسفر کروانے کے چکر میں ہوتے تھے کہ کیونکہ یہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. تو اس آنیسٹی کی وجہ سے انہوں نے کیا سفر کیا، کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا. تو میں چاہتا تھا کہ وہ ایک کتاب لکھیں کہ وہاں کے لوگوں کو. تو انفارچونیٹلی ان کے ڈیتھ کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہ چیز میں کروں. تو اس میں میں نے جو جب کتاب لکھی اور وہ بڑی کتاب کنٹروورشل بھی تھی کیونکہ میں نے ہر چیز سچ لکھی جو میرے کو پتہ تھی، میرے والد صاحب سے نیریٹ ہوئی اسٹوری اور ایسے سیاستدانوں کی اسٹوریاں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ کتاب ایک لحاظ سے تو ایک جگہ پہ بڑی ہٹ ہوئی اور ایک جگہ پہ میرے کو بڑے وہاں پہ بھی تھریڈس ملے. پاکستان میں جب میں اس کو لانچ کرنے گیا تو وہاں پہ بھی بڑے تھریڈس ملے مجھے، بڑے بڑے پالیٹیشینوں کے کال آئے. اور پھر مگر اچھی چیزیں تھی کہ کچھ سپریم کورٹ کے ججز نے مجھے انوائٹ کر کے لنچ پہ بٹھا کے مجھ سے بات کی کیونکہ میں نے یہاں کے امریکن لیگل سسٹم اور پاکستان لیگل سسٹم پہ اوپر بھی کچھ لکھا تھا، انالیسس کیا تھا. تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوا تھا. تو مے بی وی کین ڈسکس دیٹ تھنگ اے لٹل لیٹر. مگر اس کے بعد پھر جب وہ کتاب اچھی خاصی ہٹ گئی سمجھا تو پھر میں نے سوچا کہ سچ بولنا ہے تو مشکل، مگر کہ کوئی اور چیز کی جائے کہ جس میں لوگوں کو سچ بتایا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہیوسٹن میں یا پاکستان میں ٹیلی ویژن اور اخباریں جو ہیں یہ بیسیکلی ہاکرس ہو گئے ہیں. ان کو کیونکہ وہ رن کرتی ہیں ایڈورٹائزنگ پہ، تو ایڈورٹائزرز جو ہے ان کو وہ اسٹوریاں جو پبلک سننا چاہتی ہیں وہ نہیں سنانا چاہتے.
آپ کے خیال میں پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ پرو پیپل نہیں ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو بلکہ کوئی ایجنڈا اورینٹڈ ہے؟ میرے خیال میں تو ابھی تک تو مجھے کوئی بھی ٹی وی اسٹیشن یا ریڈیو اسٹیشن نہیں نظر آیا ہے جس کے لیے میں کہوں کہ یہ لوگ انبائسڈ ہیں. کوئی نہ کوئی، کیونکہ دیکھیں ان کو بھی تو فائنینسنگ چاہیے. اب جہاں سے اگر میں آپ کو فائنینس کر رہا ہوں تو آپ کو تو مجھے لسن کرنا پڑے گا نا. تو جو میں چاہوں کہ جی وہ فلانے آدمی کی اسٹوری آپ نہ چھاپیں، مگر اگر آپ سیلف فائنینس کر رہے ہیں تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ آئی ایم انجوائنگ دس تھنگ مور. کیونکہ میں نے سوچا کہ میں ایسی کوئی کریشن کروں جس میں کوئی مجھے انفلوئنس نہ کر سکے. تو میرا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ موٹیویشن ہوتی ہے، یہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، یا یہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جو سچ نہیں اس طرح سے سامنے آتا جس طرح سے آنا چاہیے؟ دیکھیں بہت لوگ چاہتے ہیں سچ بولنا جی سچ، مگر یہ ہے کہ اور بولتے ہیں ابھی بھی بول رہے ہیں میڈیا کے ریلیٹڈ ابھی بھی بولتے ہیں، مگر پھر کبھی کبھی پاکستان میں تو لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا پرابلم ہے نا. یہاں پہ تو خود اتنا پرابلم نہیں ہے، جبکہ ہے یہاں پہ بھی پرابلم ہے. مجھے بڑے تھریٹس ملتے، میرے فیملی کو تھریٹس ملے، میرے اوپر 2-3 اٹیکس ہوئے ہیں. یہاں پہ امریکہ میں ہوتے بھی، تو پاکستان میں تو آپ کا لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے. تو اس وجہ سے تو سچ بولنا بڑا مشکل ہے وہاں. منظور صاحب، آپ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اور جو اخبار بھی آپ نے شروع کیا ہے، بنیادی طور پہ اس کا جو نام ہے وہ کویسچننگ ہے. کچھ ہے Is honesty the best policy؟ کہ کیا سچائی جو ہے وہ بہترین پالیسی ہے یا تعلیم ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی ساری ایڈیالوجی اس کے ساتھ شامل کی ہے، تو پھر یہ کویسچن میں کیوں آ گیا؟ اس میں کنفرمیشن کیوں نہیں ہے؟ کویسچن اس وجہ سے کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ جو ڈسآنیسٹ ہیں وہ آگے ہیں سمجھے، اور جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ پیچھے ہیں. جیسے میں آپ کو سمپل مثال بتاتا ہوں کہ میرے فادر بڑے آنیسٹ آفیسر تھے، تو وہ پرامشر سیکرٹری لیول تک گئے، مگر ان کے جو جونیئرز تھے وہ فیڈرل سیکرٹریز بن گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے ریسورسز سے اپنے آپ کو وہ کر کے اور آگے بڑھ گئے. وہ پاکستان کا یہاں پہ بھی، لیکن یہاں کی آپ نہیں، یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈسآنیسٹ ہیں وہ انہوں نے فائنینشلی بڑا گرو کیا ہے. امریکہ میں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں یہاں کا بھی جو سسٹم ہے، کیپٹل سسٹم جو ہے وہ بھی تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں مینیپولیشن ہے، بزنس میں مینیپولیشن ہے. اور دوسرے انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں وہ جب آتے ہیں یہاں پہ تو ان کا دل ڈالر میں رہتا ہے. دل اور دماغ ان کا یہ ہے کہ ڈالر کسی نمونے سے طریقے سے کمایا جائے اور آگے بڑھا جائے، اور تو وہ صحیح تو ہے. مگر یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملک میں آنیسٹی کے ساتھ بھی آدمی گرو کر سکتا ہے. پاکستانی کمیونٹی جو کہ ایک امیگرینٹ کمیونٹی ہے مین اسٹریم کے اندر، امریکہ کے اندر، یہاں پہ اس کو اپنی، کیونکہ آج کل دہشت گردی کی وجہ سے ہم لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے، اس کی جو آواز یہاں پہ آتی ہے وہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ایچ میں بھی رہے، اخبار بھی نکالتے ہیں، مین اسٹریم کے ساتھ میں، پولیٹیشنز کے ساتھ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، تو پاکستانی کمیونٹی کو اپنی ساکھ بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو آنیسٹی فنڈامنٹل چیز ہے. آنیسٹی، انٹیگریٹی، ٹروتھفلنس، جو ہمارے لوگوں میں نہیں، ہمارے لیڈرشپ میں نہیں ہے، یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. ہمارے یہاں ایسے لوگ لیڈرشپ میں ہیں جو فائنینشیل فراڈس کیے ہوئے ہیں، بینک کرپسیاں کی ہوئی ہیں، مارگیج فراڈس کیے ہوئے ہیں. اب میں اگر ان کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ تو لیڈر بننے کے قابل ہی نہیں ہو. کہ دیکھیں یہی میرا جو مشن اسٹیٹمنٹ میرے نیوز پیپر کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈسآنیسٹ ہیں، آپ نے غلط کام کیے ہیں، تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے ٹو بی دی لیڈرس کمیونٹی. تو لیڈرشپ کے لیے پہلے آپ کو چاہیے آنیسٹی، انٹیگریٹی ہو، پبلک کے لیے دل ہو کہ آپ پبلک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو. یہ نہیں کہ پالیٹیشنس کے ساتھ صرف آپ تصویریں کھنچوا کے اخباروں میں دلا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پالیٹیشین ہو گئے. اصل کام تو بہت لوگ وہ ہیں جو کرتے ہیں، اندر سے کرتے ہیں، غریبوں کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو پرابلمس ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہیں لوگ، ایسے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہے، لیڈر کوئی اور ہے.
काम करने वाला कोई और है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में काम करते हुए इतना वक्त हो गया है, कोई ऐसा वाक़या बताइए जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कोई हुई है अगर तो? जी जी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं मेयर के ऑफिस में था तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बड़ा इनकरेज किया, मेयर के पास ले गया, उनसे एंडोर्समेंट दिलाई, उनके लिए हमने काम किया, उनको हमने इलेक्ट कराया जी। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि जब वो इलेक्ट हो गए तो उन्होंने पहला काम ये किया कि मुझे वहाँ से निकलवाया। और उससे नुकसान क्या हुआ? मुझे तो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी फाइनेंशियल गेन के लिए तो काम नहीं करता था, और पब्लिक सर्विस के लिए आपको बता दूं किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी पोजीशन पे अकेले में भी होके आप बैठ के काम कर सकते हो, हम अभी तक कर रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए, उसके लिए कोई पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। मगर उन्होंने अपनी एक सिफत दिखाई, वो मुझे वहाँ से सिटी हॉल से निकलवाया। मगर उससे क्या हुआ कि एंड ऑफ द डे में कुछ दिनों के बाद फिर जब इलेक्शन हुई तो वो खुद हारे, और एंड ऑफ द डे में जो क्लाउड पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिक्स में था, वो फ्रॉम 100 0 हो गया। एक ये ज़माना था कि CNN ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में एक सवाल किया हमसे कि आप लोगों की इस शहर में इतनी पुल है कि आप क्या कर रहे हो कि आपकी इतनी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो वो कभी मर्डर हुए थे तो हमने विदिन 1 डे उसके जिसने मर्डर किया था उसको अरेस्ट करवाया था। तो मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा कि देखेंगे वी आर कलेक्टिवली टुगेदर एज अ टीम, और उस ज़माने में बड़ी एक अच्छी टीम थी हमारी, मगर वो फिर अगेन एथनिसिटी के वजह से, पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्या इसको आप करेंगे डिफाइन? देखिए, अभी तक हम पाकिस्तानी नहीं बने, हम ने पाकिस्तान तो बना लिया मगर एक कौम नहीं बने। तो यहाँ पे भी जब हम लोग आए तो हमने सोचा था कि भाई ठीक है, आपने पाकिस्तान से अपने ब्रिजेस को बंद करके कश्तियाँ जला के आप आ गए अमेरिका में, तो या तो आप अमेरिकन सोसाइटी के मेंबर बन जाओ, या तो अगर आप पाकिस्तानी भी प्लेटफॉर्म पे एज पाकिस्तानी अमेरिकन हो के काम कर रहे हो, वो भी सही है। मगर जब आप आ जाते हो कि अब मैं महाजर हूँ, मैं सिंधी हूँ और मैं पठान हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि MQM की अपनी पार्टी है, सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अपनी है, वो अपने सिंध के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, MQM अपने उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए काम कर रही हैं। आप डिफरेंट पार्टीज़ को उठा लें, पीपल्स पार्टी है तो वो अपने पार्टीज़ को कर रहे हैं, फ्रंटियर के लोगों ने हज़ारा एसोसिएशन बनाई हुई है तो उन्होंने, तो वी आर स्टिल थिंकिंग एथनिक कि भाई व्हाई नॉट एवरीथिंग अंडर पाकिस्तान। एक सवाल पूछा कि कोई ऐसा इंस्टेंस जो आपको अफेक्ट कर रहा हो। मैंने जब पाकिस्तान सेंटर बनाने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया तो मैंने सिटी हॉल से अपना, मेरा वो टेन्योर भी पूरा हो गया था और फिर मैंने पुश नहीं किया उसको आगे कराने में, और मेरे उन साहब जो दोस्त थे उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकलवाने में काफ़ी वो किया। तो मैं अगर चाहता तो मैं स्टिल अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में रहता, मेन स्ट्रीम में रहता, मगर मैंने ये सोचा कि मैं जाके शायद ये पाकिस्तान सेंटर बनाऊंगा तो एक किस्म का एक अचीवमेंट होगी पाकिस्तानियों के लिए। जो मेरे ये गलती थी कि मैं जब आया वापस पाकिस्तानियों के साथ काम करने के लिए तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि हम बहुत ही ईगोस्टेटिक लोग हैं। अगर सपोज मेरी तस्वीर आ जाती थी अखबार में तो वो उनके लिए बड़ी परेशानी होती थी। जैसे बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे आई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं मेरे साथ कोई 2-2.5 घंटे बैठी रही, तो वहाँ पे मेरी एक तस्वीर निकली तो किसी ने $500 किसी को दिया कि ये तस्वीर अखबार में नहीं छपनी चाहिए। मतलब इतनी हमारी सोच जो है नीचे है कि हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी दूसरा हमसे आगे ना बढ़े, तो उस वजह से क्या है, हर आदमी दूसरे की कट थ्रोट करने में एंड ऑफ द डे में ओवरऑल कम्युनिटी जो है वो लोअर लेवल पे। अगर आप साउथ एशियन कम्युनिटीज़ को देख लें, बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, बाकी जो हैं, उसमें आप ये समझते हैं कि वो किसी जगह पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से ज़्यादा उनकी बेहतर आवाज़ है? उनकी बेहतर है, इंडियन की खास करके ज़्यादा है। अब जैसे इंडिया कल्चर सेंटर उन्होंने बनाया, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क देयर, समझो।
यहाँ तक कि जब मैं मेयर का एडवाइज़र था तो आए, उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैचू लगवाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मेयर से अप्रूवल दिला दें, और मैंने उनको अप्रूवल दिला दी। साइमल्टेनियसली मैंने पाकिस्तानी को कहा कि आप मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा जो है, हम यहाँ पे एक हरमन पार्क है जिसमें सारे लीडरों के मुजस्मे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे वो कायद आज़म की भी तो जो मुजस्मा लगाया था, मगर उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व थी। तो इंडियंस को जब कहा कि उन्होंने कहा कितना खर्च है, मैंने कहा $250,000, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम आपको पैसे प्रोवाइड कर देते हैं, आप अप्रूवल दिला दो। तो मैंने उनको अप्रूवल दिला दी, गांधी का स्टैचू लग गया। मगर जब पाकिस्तानियों के से बात आई तो किसी ने $1 नहीं दिया कि भाई कायद आज़म का स्टैचू वहाँ पे लगाया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि, और यहाँ पे बहुत रिच लोग हैं, अननेसरी बहुत पैसा खर्च करते हैं, मगर ये है कि वो कौम के वेलफेयर एंड अपने जो बिलोंगिंग है उसके मुतालिक इतना कंसर्न नहीं है। मंजूर साहब, आपके कुछ यहाँ पे कानूनी मामला भी चल रहे हैं, कुछ मुकदमात भी हैं, उसके मुतालिक आप कुछ बताना पसंद करेंगे? देखिए, मेरी जो न्यूज़पेपर थी इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी, मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ के लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं टाइमिंग पर चलते हैं, और उनको मैं सबको कहता हूँ कि आप लोग हाकर्स हो, तो आपको पैसा जहाँ से मिलता है उनकी तस्वीर छापते हो, उनकी खबरें छापते हो, बाकी सारे आप फिल करके खबरें वो अखबार निकलते हो। तो मेरी जो अखबार थी, मैंने फोकस किया जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर और सच बोलना। और एक जो चीज़ मैंने की, तो मैं हर वो स्टोरी छापता था जिसमें डॉक्यूमेंट हो। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो मैं वो स्टोरी नहीं छापता। और यहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को बहुत चीट किया है, लॉ सूट एक दूसरे के ऊपर फाइल करते हैं, ब्लैंक चेक्स देते हैं। तो जब भी मेरे पास स्टोरी आई, ऐसी आई जो अंडरडॉग किस्म की, कि मैंने कहा कि मैं आपको हेल्प करूँगा। किसी को गलत तरीके से कोई अरेस्ट हुआ तो मैं उनकी स्टोरियाँ में छापता था, चीफ ऑफ पुलिस के पास जाता था, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास चला जाता था कि भाई ये तो आदमी गरीब है, इसको तो हमने गलत अरेस्ट किया है, असल विक्टिम तो ये है, किसी रियल जो आपका आदमी है वो फलाना आदमी है। तो उसमें क्या हुआ कि जो रिच तबका है उसमें मेरे खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट हुई कि यार ये कहाँ से पैदा हो गया कि इसने आके हमारे सारे पोल खोलने हैं। तो उसमें फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि किसी नमूने से इस अखबार को शट किया जाए। अब पहले तो उन्होंने मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे घर पे टेलीफोन्स और ये वो थ्रेट्स आते थे। एक तो यहाँ तक कि एक प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ईस्टर्न के, उन्होंने मुझे बुला के थ्रेट भी किया कि ये तुम चेंज नहीं करोगे तो मैं ये कर दूँगा। मतलब हर किस्म का थ्रेट आया। किसी मस्जिद के बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अखबार, तो वहाँ पे उन्होंने अपने मस्जिद वालों ने अपने लोग बुला के अटैक किया। किसी बैंक में जा गया, किसी के मॉर्गेज फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बैंक से मिलने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो आदमी वहाँ पे खड़ा था, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। मंजूर मेमन साहब, जैसे कि आपसे गुफ्तगू हो रही थी और आपने बताया कि यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह से फॉर्म होता है, क्या हमारे लिसनर्स को सिर्फ ब्रीफली आप ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम और यहाँ के जस्टिस सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आपने अभी जो एक बात की कि एक वर्ल्ड एनालिसिस है कि 100% में से 10% बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो 10% बहुत बुरे लोग होते हैं, वो 80% जो हैं वो बेसिकली बीच में होते हैं, और जो सोसाइटी जिस ट्रेन में जाती है उसके तरफ चले जाते हैं। तो आपको हर तरफ बुराई नज़र आती है जब देखते हैं कि 10% की जो बुराई, अगर वो 80% उसके साथ चले जाएं तो हर जगह पे बुराई नज़र आती है। तो अगर मैसेज ये होना चाहिए कि भाई जो लोग जो मिडल में है 80%, जो मेजॉरिटी है, उनको चाहिए कि दे शुड सपोर्ट द गुड थिंग, कि दे शुड नॉट थिंक अबाउट द पॉलिटिक्स। एक दफ़ा अगर आप इलेक्ट हो जाएं तो गो फॉर द जस्टिस, गो फॉर द ट्रूथ। मैं ये देख रहा हूँ कि जस्टिस तो दे रहे हैं मगर ट्रूथ नहीं दे रहे हैं।